ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے فخر بات کر رہے تھے مائنڈ گیمز کی جو دونوں طرف شاید کھیلی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کرکٹ ڈپلومیسی کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ کرکٹ ڈپلومیسی ہے کیا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس بارے میں ہمارے نمائندے فیصل رضا خان نے ایک خصوصی پیکج تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ Our object should be peace within and peace without. We want to live peacefully and maintain cordial, friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large. بانی پاکستان کے فرمودات کے مطابق علاقائی خصوصاً ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر روابط ملکی خارجہ پالیسی کا لازمی جزو ہے۔ تاہم قیام پاکستان سے آج تک تسویہ طلب دیرینہ مسائل حل نہ ہونے کے باعث پاک بھارت تعلقات کشیدہ ہی رہے۔ پاک بھارت تناؤ میں کمی کے لیے کئی دہائیوں سے دو طرفہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، تاہم معاملات جوں کے تو رہے۔ مورخین کے مطابق 80 کی دہائی میں پاکستانی حکمرانوں نے کرکٹ کے ذریعے پاک بھارت تناؤ میں کمی اور تنازعات کے حل کی جانب پیش رفت کی کوشش کی۔ 1987 میں سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے گوالیار اور بعد ازاں صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے 2005 میں دہلی میں پاک بھارت میچ دیکھے۔ ایسے مواقع پر دونوں جانب فضا عارضی طور پر خوشگوار تو نظر آئی، تاہم نہ تو تعلقات بہتر ہو سکے نہ ہی تنازعات کا حل نکل سکا۔ ماضی کی طرح عالمی کپ 2011 نے بھی دو روایتی حریفوں کو کرکٹ کے میدان میں ایک دوسرے کے خلاف زور بازو آزمانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم بھی موہالی میں ہار جیت کی یہ کشمکش دیکھیں گے۔ پاکستان میں کچھ سفارتی حلقوں کی رائے میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جگہ کسی سینئر وزیر کو بھارت جانا چاہیے تھا۔ یہ جو ہے نا ایک فوٹو آپ قسم کی چیز، اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں ہے اور میرے خیال میں اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا اور شاید اس کا نقصان ہی ہوگا۔ میں کہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم کو جانے کے بجائے اپنے کسی اور وزیر کو، سینئر وزیر کو بھیجیں وہاں۔ سابق کرکٹرز مانتے ہیں کہ دنیا کھیل میں شاید ہی کوئی میچ دلچسپی کے لحاظ سے پاک بھارت ٹکراؤ کا ہم پلہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کھیل کے میدان میں تناؤ اپنی جگہ، لیکن کرکٹ ورلڈ کپ 2011 کا سیمی فائنل دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی جانب پیش رفت کا نادر موقع ہے۔ ٹینس میچ جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 1 بلین پیپل کا انٹرسٹ انوالو ہے، تو میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ دونوں لیڈر جو ہیں صرف کرکٹ کی بات کریں، کرکٹ کے علاوہ بھی دوسری باتیں ہو سکتی ہیں، which will be میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ ماہرین امور خارجہ سمجھتے ہیں کہ جب تک حقیقی اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے کشمیر، سیاچن، سرکریک، بلوچستان میں بھارتی مداخلت اور آبی تنازعات جیسے بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے، صرف کرکٹ میچ دیرینہ تناؤ ختم نہیں کر سکتے۔ تعلقات بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے۔ اس قسم کا جو ہے نا ایک گیمکری، وہ اس سے میرے خیال میں کوئی فائدہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہو کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے یا ہمارے تعلقات وہ ایک سسٹینیبل لیول پہ بہتر ہو جائیں گے۔ بیشتر حلقوں کا خیال ہے کہ بھارتی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے جارحانہ سفارتکاری کرتے ہوئے پاک بھارت سیاست کے میدان میں اگلے قدموں پر آ کر خوبصورت کور ڈرائیو کھیلا ہے اور بادل ناخواستہ گیند کی میدان میں واپسی کے لیے وزیر اعظم گیلانی کو باؤنڈری پار کرنا ہی پڑی۔ سابق کرکٹرز کا خیال ہے کہ بھارت نے دونوں ممالک کے سیمی فائنل کے باعث دعوت دی، ورنہ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ کہ اگر انہوں نے کور ڈرائیو کھیلی ہے اس میں پاکستان کی سپورٹ بھی شامل ہے۔ اگر پاکستان ٹیم اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتی کہ آسٹریلیا کو نہیں ہرا کے فائنل آگے آتی اور اس کے بعد پھر ویسٹ انڈیز ہرانے کے بعد سیمی فائنل میں آتی اور ایک انڈیا پاکستان کا کلیش سیٹ ہو جاتا، شاید منموہن سنگھ یہ چیز نہیں کرتے۔ تو اس میں پاکستان کی ایفرٹ بھی شامل ہے اور انہوں نے ایکسپلائٹ ضرور کیا ہے۔ تجزیہ نگار زور دیتے ہیں کہ دونوں ممالک کے مابین کھیلوں کا انعقاد مثبت سوچ کے لیے ضروری ہے، تاہم قومی نوعیت کے معاملات کھیل نہیں۔ اس کے لیے قومی طرز فکر اور حقیقت پسندانہ پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ اسپورٹ کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ اس کو ہمیں ایک ریئلسٹک طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے پولیٹیکل ول ہے کہ نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ سوال ہے۔ بیشتر عوامی حلقوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا قومی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے موہالی جانا درست ہے، جبکہ کچھ حلقے اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں۔
مبصرین کے مطابق پاک بھارت بامی مسائل کے حل اور دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے سیاسی اور سفارتی بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تاہم پاک بھارت سیمی فائنل نے دونوں ممالک کی قیادت کو مل بیٹھنے اور گفت و شنید کا موقع ضرور فراہم کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس اہم موقع سے دونوں ممالک کی قیادت کس حد تک فائدہ اٹھاتی ہے. فیصل رضا خان، ڈان نیوز، اسلام آباد. دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ممالک کی قیادت اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتی ہے. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے رضا الحسن لسکر نے، جو کہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا، جو کہ بھارتی خبر رساں ادارہ ہے، اس کے پاکستان میں نمائندے ہیں. ویلکم حسن. رضا، یہ بتائیے کہ یہ ابھی بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ مائنڈ گیمز ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی جو انڈین میڈیا ہے، جس کے لیے آپ کا بھی مجھے پتا ہے کہ گزشتہ روز ایک میچ ہوا تھا اور اس میں آپ واحد پلیئر تھے بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے جس نے انڈین ٹی شرٹ پہن رکھی تھی. دل آپ کا بھارت کے ساتھ ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا جو میڈیا ہے وہ پاکستانی ٹیم کو بعد ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر بہت زیادہ پریشرائز کر رہا ہے اور سکینڈل بنا رہا ہے. جی دیکھیں، آپ کو ایک چیز کو مطلب یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان مائنڈ. جو انڈیا میں جتنے ٹی وی چینلز ہیں، خاص کر کے جو نیوز چینلز ہیں، ان کے درمیان جو ایک مطلب دیر از آلویز اے کانسٹنٹ بیٹل فار ریٹنگس، اور ریٹنگز کی وجہ سے وہ کچھ بھی مطلب پروگرامز کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں جتنی مطلب انٹرسٹ ہے اس گیم پہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک کوئی بریکنگ نیوز لگائے کسی طریقے کا. اور جیسے آپ کو پتہ ہے دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو آج وہی گیم ہے جو پرسوں کھیلی جائے گی. تو اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے لوگ چاہ رہے کہ کوئی ایک نیا اینگل نکالے، کچھ ایک نیا سٹوری کرے، اور اسی حوالے سے ایک میڈیا جو آپ کہہ رہے ہیں مائنڈ گیمز ہے وہی چل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ گیم دونوں ملکوں کے لیے. اور مور سگنیفیکنٹلی منموہن سنگھ صاحب نے... یہ بتائیں، آپ پاکستان میں دونوں ملکوں کا میڈیا آپ ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں، کہاں زیادہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ مجھے پاکستان انڈین جو نیوز چینلز ہیں وہ میں دیکھ نہیں پاتا ہوں. اوکے. اور میں خاص کر کے میں سارے پاکستانی چینلز جتنا ہو سکے میں دیکھتے رہتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ اب تک آپ کے جو کوریج ہے وہ زیادہ تر کافی بیلنسڈ ہے. جی، میں یہاں پر فخر سے پوچھوں گا کہ فخر، یہ کوئی ریٹنگ کی گیم ہے یا کوئی اور گیم ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریٹنگ کی بھی گیم ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پیٹریوٹک جذبہ ہو وہاں کے چینلز کے مالکان کا، چینلز کے ایڈیٹرز کا، چینلز کے سینئر پروڈیوسرز کا، کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا جائے اور اس طرح کی جو ہے وہ مائنڈ گیمز کھیلی جائیں. بٹ ان ایوری یہ ایک مسئلہ جو ہے پیٹریوٹزم کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کروں گا، پاکستان ٹیم کو جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. وہاں پر جتنے 1 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن ہے انڈینز کی، جو انڈین ٹیم کو دیکھنا چاہتی ہے، تو دیر از جو بھی ہے سلسلہ. مگر مائنڈ گیم ضرور ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا، اس وقت ہم تو کوئی بھی مائنڈ گیم یہاں پہ نہیں کھیل سکتے، کیونکہ انڈین ٹیم جو ہے وہ پاکستان وزٹ نہیں کر رہی. انڈین ٹیم جو ہے وہ پاکستانی ہوٹل میں نہیں ہے جہاں پہ اس کو پاکستانی اخبار ملیں گے صبح، یا جہاں پہ اس کو لوکل چینلز دیکھنے کو ملیں گے جہاں پہ وہ ڈان نیوز دیکھے گا. ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے. اس وقت پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ہمارے انڈین دوستوں کی مہمان ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اچھے میزبانی کے فرائض انجام دیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یس آئی ایگری کہ اس میں ریٹنگز کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، پیٹریوٹک ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم بھی اپنا کردار ادا کریں. اور جس طرح آپ اور ہم لوگ یہاں پہ کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ہر چینل کے اوپر جو ہے اپنی ٹیم کو سپورٹ کا میسج دے رہے ہیں. سو دیر از نو ہارم ان دیٹ. However, having said that, yes کہ یہ کہنا کہ جی وہ شاہد آفریدی نے کیسے کہہ دیا سچن ٹینڈولکر کے بارے میں کہ وہ رنز نہیں کریں گے، تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ تھیوریٹیکلی آپ ایک اپوننٹ کیپٹن سے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ دوسرا بیٹسمین فارم میں، تو اس کو پھر اتنا مروڑ توڑ کے پیش کرنا، I think that's a little unfair. But having said that, اب یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. اگلی دفعہ جب انڈین ٹیم اگر کبھی پاکستان آئے گی تو ہم بھی کریں گے. جی فخر جی، اسی پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. لیلا زبیری صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ کیا پھر کھلاڑیوں کو عمران خان صاحب کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے کہ یہ جو دن رہ گئے ہیں باقی، اس کے دوران نو موبائل فون، نو کالز اور نو ٹی وی، نو نیوز پیپر، کوئی اخبار؟ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ نہ وہ دیکھیں گے نہ وہ پریشر میں آئیں گے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے ان کو، اور اپنے اس کی طرف کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، اپنے گیم کی طرف. ہم لوگ مجھے یاد ہے جب شارجہ کپ میں گئے ہوئے تھے تو ہم لوگ رات کو بیٹھ کے وہ بنا رہے ہوتے تھے ان کے بینرز وغیرہ، یہ وہ کافی شاپ میں. تو ہمیں کوئی کرکٹر نظر آ جاتا تھا تو ہم اس کو ڈانٹ کے بھیجتے تھے کمرے میں، جا کے سوچو صبح کھیلنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اس وقت وہ اپنے گیم کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، اور بالکل آؤٹ آف پریشر جو ہے وہ بالکل نہ لیں. کوشش کریں کہ وہ پریشر میں نہ آئیں کسی صورت بھی. ماشاءاللہ ہماری ٹیم بہت فارم میں ہے اس وقت، اور ہمیں اپنی ٹیم سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. شاہد آفریدی ریکارڈ بنانے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 21 وکٹیں لے لی ہیں ورلڈ کپ میں،
اور جو آسٹریلین پلیئر ہے میکرو اس کا وہ ریکارڈ بریک کر دیں گے اگر وہ ایک وکٹ اور لے لیتے ہیں. اب سے تقریباً کوئی 42 گھنٹے رہ گئے ہیں پاکستان کے اور بھارت کے اس آخری مارکے میں، بلکہ فیصلہ کن مارکے میں، کیونکہ اس کے بعد ایک ہی ٹیم کو آگے جانا ہوگا. یہ بتائیے کہ یہاں سے بیٹھ کر اس وقت ہمارے اداکار، عام لوگ کس طرح اپنی ٹیم کو زیادہ سے زیادہ بیک اپ کر سکتے ہیں؟ جی ہم ایک تو دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اور یہ کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اٹس اے گیم، اور گیم میں ایک کو تو لوز کرنا ہی ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایسی بھی کوئی بات ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنی سی ہمیں ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے، ہماری ٹیم کو اپنی سی ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جیتے. یہ میچ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ ہماری ٹیم جیتے اس میچ میں. جی یہ میچ یقیناً بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی پر بات ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.